مناسب سمجھا. دیکھیے، الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے، اور آئین کی اور پاکستانی قوم کی اس ادارے سے کچھ توقعات ہیں. وہ توقعات کیا ہیں؟ آئین کا آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 واضح کہتا ہے کہ اس ادارے کا بنیادی کام شفاف، فری، فیئر اور کریڈیبل الیکشنز کروانا ہے، اور یہی توقع ہے قوم کی اس ادارے سے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کو اپنی ساکھ اور جو اس کی کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشنز ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، جس کے تحت انہوں نے حلف لیا ہوا ہے، اس کی پاسداری کرے گا. یہ ہماری توقع ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ ان اپنی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے، آئینی توقعات کو، قومی توقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ہرگز کسی کو اجازت نہیں دے گا کہ وہ اس ادارے کی بنیاد پر کوئی -1 فارمولا جو ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے. دیکھیے، پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل ارینا میں زندہ رہتی ہیں یا مرتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ 9 اپریل کے بعد کئی سیاسی امتحان آئے، اور اس میں تحریک انصاف نے پرفارم کیا. اللہ کا کرم ہوا کہ 17 جولائی کو جو پنجاب میں الیکشن کیا گیا اور لوگوں سے رائے لی گئی، تو 20 میں سے 15 سیٹیں جو تحریک انصاف کو ملی، وہ ایک عوام کا اعتماد تھا عمران خان کی شخصیت پر، ان کی ذات پر اور ان کی جماعت پر. پھر آپ نے دیکھا ابھی حالیہ جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں 16 اکتوبر کو، وہاں بھی 11 میں سے 8 سیٹیں تحریک انصاف کو ملی ہے، جن میں سے کہ 6 قومی اسمبلی سیٹیں عمران خان صاحب نے جیتی ہیں. اب جو پولیٹیکلی آپ کسی کو سیاسی میدان میں آپ اس کا مقابلہ نہ کر سکے، تو پھر کسی اور انداز سے آپ اس کو لا فیئر کے ذریعے پولیٹیکلی ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کریں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت قوم کی توقعات کے برعکس ہوگا، اور یہ قومی مفاد میں ہرگز نہ ہوگا. اب میں چند گزارشات کرنا چاہوں گا. اگر آپ دیکھیں کہ ہر ادارے سے لوگوں کی توقعات ہیں، میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلی بات آپ دیکھیں کہ جو پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس آیا، اس پر پوری بحث ہوئی، اس کی نوک پلک کو دیکھا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ گیا، سپریم کورٹ کی سامنے وہ آیا، تو انہوں نے کیا کہا، ان کی آبزرویشنز کیا ہیں، ان کی انسٹرکشنز کیا تھیں. وہ یہ تھیں کہ آپ اسکروٹنائز کریں اکاؤنٹس کو اور فنڈنگ سورسز کو آف آل دا پولیٹیکل پارٹیز، کیونکہ جو لا ہے وہ اپلائی کرتا ہے سب پر، ایک جماعت پر نہیں، سب پر اس نے لاگو ہونا ہے، اور آپ سب کے کریں. اب پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ تحریک انصاف نے واحد جماعت ہے جس نے والیومز کے تھدے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی خدمت میں پیش کیے، جس میں پورا ڈیٹا، ڈونرز، اماؤنٹس وہ دکھائیں. میں نہیں سمجھتا کہ کسی سیاسی جماعت نے اتنی تفصیلات الیکشن کمیشن کو پیش کی ہوں جو تحریک انصاف نے پیش کی ہیں. اسکروٹنی کمیٹی بنائی گئی، اسکروٹنی کمیٹی نے پوری جانچ پڑتال کی. ہمیں حیرانی اس بات کی ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی نے جہاں ہم سے سوال جواب کیے اور ہم نے جواب دیے، وہاں اور جماعتیں جو ہیں ان کی فنڈنگ سورسز کے بارے میں بالکل خاموشی ہے. کوئی تذکرہ، کوئی ذکر، کوئی پیش رفت ہمیں وہاں دکھائی نہیں دی. اسی طرح اب آگے بڑھیے
تو ہارس ٹریڈنگ کے بارے میں خاص طور پہ سینٹ کے الیکشنز میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بارہا پبلک فورمز پر عوامی جلسوں میں اس کا ذکر کرتے رہے، اور پوری قوم جانتی ہے کہ ہمارے سینٹ کے الیکشنز میں ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے۔ اب اس کے تدارک کے لیے نیک نیتی سے ہم نے چند ٹھوس تجاویز پیش کی تاکہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس کو ایلیمنیٹ کیا جائے، اور شفاف انتخابات جو کہ الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری ہے اس کو آگے بڑھایا جائے۔ آپ یہاں دیکھیں کہ اس پہ بھی آبزرویشنز آئیں، سپریم کورٹ کی آبزرویشن آئی، اور فاض عدالت نے کہا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس ہارس ٹریڈنگ کی ایلیمینیشن کے حصول کے لیے، ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس کو برش سائڈ کر دیا گیا اور کہا گیا کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے تو یہ ہم نہیں کر پائیں گے۔ فوٹیج، ٹیلی ویژن فوٹیج پوری قوم جانتی ہے، پیش کی گئی، جس میں دکھایا گیا کہ ایک کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے صاحبزادے باقاعدہ خرید و فروخت کر رہے ہیں، طریقہ بتا رہے ہیں کہ ووٹ کیسے ڈالنا ہے، کیسے نشانی لگانی ہے، کیا کچھ کرنا ہے، پوری فوٹیج ہے، پوری قوم نے دیکھی، ٹیلی ویژن پہ آئی۔ نوٹس نہ لیا گیا۔ پھر جب ان کی خدمت میں الیکشن کمیشن کی خدمت میں پورا ایک پٹیشن کی شکل میں یہ کیس گیا، تو انہوں نے اپنی دانست میں جب پورا ایگزامن کیا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ وہ جو کینڈیڈیٹ تھے، جو سینیٹر